إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له رواہ الترمذی۔ میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، جس کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتاکم رمضان شہر مبارک، تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے جو ایک نہایت ہی مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ پچھلے خطبے میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اس مہینے میں نیک اعمال کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی برکتوں کے حقدار بن سکتے ہیں، روزے کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے اور بہت ساری نیکیوں کے ذریعے سے کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ جہاں رمضان کی برکات سے مستفید ہونا یہ سعادت کی چیز ہے، وہیں بندے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایسے اعمال سے بچے جو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ کرنے کے کاموں کو کرنا ضروری ہے، وہیں نہ کرنے کے کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ایسے تمام کاموں سے بچنا جس سے رمضان کا مہینہ، روزہ اور انسان کی آخرت برباد ہوتی ہے، یہ بھی اس مہینے میں یاد رکھنے کی چیزوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، وہ شخص ناکام و نامراد ہو گیا، اس کی ناک خاک آلود ہو، جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود رمضان کا مہینہ اس پر آیا اور پورا کا پورا مہینہ گزر گیا لیکن وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار ہونے کا مہینہ ہے، وہیں یہ مہینہ اپنی مغفرت کرانے کا مہینہ ہے، نیکیوں کے ذریعے سے اور توبہ کے ذریعے سے اور خصوصاً گناہوں سے بچنے کے ذریعے سے۔ ایک انسان اللہ کی مغفرت کا حقدار کب بنتا ہے؟ جب وہ نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور جو کچھ غلطیاں ماضی میں اس سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے اور رو دھو کر، گڑ گڑا کر دعاؤں میں اللہ سے معافی مانگ کر اپنے پچھلے سارے گناہ معاف کراتا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ انسان بڑا بدقسمت ہے جو پورا کا پورا رمضان کا مہینہ پائے لیکن اس کی زندگی میں ایسی کوئی چیز نہ ہو جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی رحمت کا اور اللہ کی مغفرت کا حقدار بنے۔ اس مہینے میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی کوشش کرانا چاہیے۔
اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے جو ایک انسان کو اللہ کے ہاں مجرم قرار دیتے ہیں اور اس کے روزے کو، اس کے رمضان کو، اس کی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ رمضان کا مہینہ پا کر بھی اللہ کی رحمت سے اور اس کی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں اور جہنم کے حقدار بن جاتے ہیں۔ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 اس طرح سے کہا۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر بھی آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا۔ ممبر پر جب آپ خطبے کے لیے چڑھتے تو آپ آمین نہیں کہتے تھے۔ خلاف معمول جب یہ بات صحابہ نے دیکھی تو خطبے سے فراغت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابہ نے پوچھا، کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز دیکھی جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی۔ آپ نے پہلے ممبر پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، پہلی سیڑھی پر، دوسری سیڑھی پر، تیسری سیڑھی پر۔ کیا بات ہے، یہ نیا عمل ہم نے آپ سے دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے 3 باتیں کہی۔ آپ نے فرمایا ان جبریل اتانی، میرے پاس جبریل آئے، فقال من ادرک شہر رمضان ولم يغفر له ودخل النار فابعده اللہ فقل آمین فقلت آمین۔ جبریل نے مجھ سے کہا کہ ایسا شخص جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا اور مر کے جہنم میں چلا گیا، اللہ کی رحمت سے دوری ہو اس کے لیے۔ اے نبی آپ اس پر آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر کہا ومن ادرک ابویہ او احدہما فلم یبرہما، کہ وہ آدمی اپنے دونوں ماں باپ یا دونوں میں سے ایک اس نے ان کو پایا لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے وہ جنت کا حقدار نہیں بنا، فمات فدخل النار فابعدہ اللہ، اسی حال میں مر گیا اور جہنم میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں، دوری ہو اس کے لیے۔ کہا قل آمین، آمین کہیے، فقلت آمین، میں نے اس پر آمین کہی۔ پھر اس کے بعد کہا ومن ذکرت عنده فلم یصلی علیک، اور اے نبی ایسا شخص کہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ آیا لیکن اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، آپ پر صلاۃ نہیں بھیجا، اور کہا فمات فدخل النار، اور اسی حال میں وہ مر گیا اور جہنم میں چلا گیا۔ قل آمین، آمین کہیے، فقلت آمین، اس پر میں نے آمین کہی۔ تو آپ نے 3 مرتبہ آمین کہی، اور ان تینوں مرتبہ میں آپ دیکھیں جبریل نے آپ سے کہا کہ آپ آمین کہی۔ جبریل اپنی طرف سے نہیں آتے، فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ معلومہ کہ اللہ کی طرف سے تھا کہ 3 بد دعائیں سارے فرشتوں کا سردار جبریل کریں، اور ان 3 دعاؤں پر سارے نبیوں کے سردار آمین کہیں۔ سوچئے، سارے فرشتوں کے سردار کی دعا اور سارے نبیوں کے سردار کی اس پر آمین، ایسے انسان کی ہلاکت میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کا سردار آمین، اس پہ آمین کہنے کے لیے مطالبہ کرے، بد دعا کرے، اور نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار اس پر آمین کہیں۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان رمضان کا مہینہ پائے، پورے 30 دن 29 دن گزر جائیں، اس کو اس بات کی توفیق نہ ملے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کرا سکے، نیکیوں کے ذریعے سے، گناہوں سے بچنے کے ذریعے سے، توبہ و استغفار کے ذریعے سے کوئی ایک نیکی بھی اس کو ایسی توفیق نہ ملے، ایسے اعمال وہ نہ کر پائے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ اور اس کی مغفرت ہو جائے۔ سوچنے کی چیز ہے کہ یہ مہینہ کتنا قیمتی ہے، جہاں اس کی خیر و برکات ہیں وہیں یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں اگر آدمی محروم رہ گیا
تو آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا وبال ہو سکتا ہے۔ اس لیے رمضان کے اوقات کو اس کے ایام کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کیسے بربادی کا حقدار بنتا ہے؟ رمضان کا مہینہ پا کر کے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اس مہینے میں اپنے آپ میں تقوی پیدا کرنے کی مشق نہ کرے۔ پورا کا پورا مہینہ چلا جائے اور اس کے اندر گناہوں سے بچنے کی استعداد پیدا نہ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اس مہینے میں اگر گناہوں سے بچنے کا وہ اہتمام نہ کرے، باقی زندگی میں کیا کر پائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مہینے کو گناہوں سے بچنے کا مہینہ بتایا ہے۔ روزے کا عمل تقوی کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ویسے ہی جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچنے والے بنو دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں جہنم سے۔ معلوم ہے کہ یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، اسی اعتبار سے مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، یہ تقوی کی تربیت کا مہینہ ہے۔ لیکن بڑا بدقسمت ہے انسان جو اس مہینے کو پائے جو تقوی کا مہینہ ہے، روزے کو پائیں جو تقوی کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے باوجود روزے کی حالت میں اس مہینے میں بھی وہ گناہ کرتا رہے۔ کانوں کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، بدن سے صادر ہونے والے اعمال میں بھی گناہ، وہ گناہوں سے بچنے والا نہ بنے۔ اس کا مہینہ گناہوں سے پر ہو، اس کے رات دن گناہوں والے، وہ ایک کے بعد ایک گناہ کرتا چلا جائے اور توبہ نہ کرے، بجائے تقوی اپنی زندگی میں لانے کے وہ جیسے پہلے زندگی چلی آ رہی تھی بس ویسے ہی جیے، کھائے پیے اور لذتیں اڑائیں، جسمانی اعتبار سے خوب غذائیں حاصل کریں، طرح طرح کے پھل کھائیں، مٹھائیاں کھائیں، سب کچھ کھائیں، لیکن وہ روحانی غذا سے محروم رہے۔ اس مہینے کی روحانی غذا اس کو نصیب نہ ہو، اس کا جسم تو قوی ہو جائے لیکن اس کی روح کمزور ہو جائے، اس کا دل مریض کا مریض ہی رہے، وہ اپنے دل کا علاج نہ کرے، اس کے دل میں اللہ کا خوف، گناہوں سے بچنے کی استعداد پیدا نہ ہو۔ سب سے بڑا محروم انسان وہ ہے جو تقوی والا عمل، تقوی والا مہینہ پا کر بھی تقوی سے محروم رہ جائے۔ اس مہینے میں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہر دن ہم اپنے دل کا جائزہ لیں کہ آج میں کتنا گناہوں سے بچنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کی، میں نے اپنے آپ کو کتنا متقی بنایا، میں اللہ کے کتنا فرما بردار بنا، میرے اندر گناہ سے رکنے کی طاقت گھٹی یا بڑھی، میری زبان کو روکنے کی استعداد میرے اندر پیدا ہوئی کہ نہیں، میں نے اپنے کانوں کو گناہ سے بچایا کہ نہیں، میری آنکھیں رمضان کے علاوہ تو غلط راستوں پر، غلط چیزوں پر جاتی تھیں، اب میری آنکھیں بچی کہ نہیں بچی، میرے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی استعداد پیدا ہوئی کہ نہیں۔ اگر یہ نہیں پیدا ہوا تو اس نے رمضان کا مقصد نہیں پایا، اور ایسا انسان رمضان کے اس مقصد سے اگر محروم رہا تو ظاہر بات ہے وہ محروم انسان ہے۔ لہٰذا اس مہینے کو ضائع کرنے والوں میں وہ لوگ ہیں سر فہرست جو اس مہینوں کو پا کے بھی متقی نہ بن پائے، اپنے اندر تقوی نہ پیدا کر سکے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آدمی پائے، روزے رکھے، نیکیاں کریں، صدقات و خیرات کرے اور تلاوت کرے، ذکر کریں اور سب کچھ کریں، خصوصاً روزے کا عمل بھی کرے، لیکن یہ اللہ کی خاطر نہ ہو، دکھاوے کے لیے ہو، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل ہو کہ ہاں میں نے پورے روزے رکھے، میں محنت کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، دیکھو میں کتنا صلاحیت مند ہوں، کتنا نیک انسان ہوں۔ وہ اللہ کی خاطر نہ رکھے، آخرت کی اجر و ثواب کے لیے نہ رکھے، بلکہ اس لیے رکھے کہ اگر نہ رکھوں تو لوگ نام رکھیں گے، اگر میں روزہ نہ رکھوں تو لوگ کہیں گے دیکھو روزہ نہیں رکھتا ہے۔ لوگوں سے ڈر کے روزہ رکھے، اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کی خاطر، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا تو عزت پانے کے لیے یا عزت بچانے کے لیے۔ عمل بعض اوقات عزت پانے کے لیے ہوتا ہے کہ آدمی نیکی کرتا ہے نام ہو جائے، لیکن بعض اوقات نیکی اس لیے بھی کرتا ہے کہ اگر نہ کرے گا تو نام خراب ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، اس کو اللہ کا خیال نہیں ہوتا ہے،
اس کو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر میں نے روزہ نہیں رکھا، میں نے یہ عمل نہیں کیا، تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ تو لوگوں کے نزدیک اچھا آدمی بننے کے لیے آدمی نیکی کرے، عزت بچانے کے لیے اللہ کی خاطر روزہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے روزے سے بھوک کے سوا کچھ اور نصیب نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے حصے میں بھوکی آتی ہے، ثواب نہیں آتا ہے، روزے کا اجر نصیب ہوتی ہے، صبح سے شام تک کھانے سے محروم ہو جاتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ اجر و ثواب سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے ہاں مجرم قرار پاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے عمل نہیں کیا تھا۔ لہٰذا اس بات کا لحاظ رکھیں کہ روزے میں اپنی نیت کو خالص رکھیں، بلکہ بعض اوقات نیت کیسی ہوتی ہے، ڈائٹنگ ہو جائے گی۔ روزے میں کیا ہوگا، سال بھر کوشش کرتا ہوں لیکن ڈائٹنگ نہیں ہو پاتی ہے، اس مہینے میں میں کسی طرح سے وزن کم کرنے کے لیے ڈائٹنگ کر لوں گا، مجبوری میں رکھنا ہی پڑتا ہے، ہو جائے گا۔ نیتوں کو صحیح کرنا، عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بعض اوقات نیکی چھوٹی ہوتی لیکن اس کے پیچھے نیت خالص ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نیکی بہت قیمتی بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے سے کیوں نہ ہو۔ معلوم ہے کہ ایک انسان کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اگر صدقہ کرے، پوری کھجور بھی نہیں، آدھی کھجور بھی اگر صدقہ کرتے کسی کو کھلا دے تو یہ بھی اس کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ معلوم ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی، ایک آدھی کھجور بھی انسان کو جہنم سے بچا سکتی ہے، لیکن اگر آدمی کے اندر اخلاص نہ ہو تو پورا کا پورا رمضان تراویح بھی پڑھ لیا اور پورا رمضان روزے بھی رکھ لیا اور سب کچھ کر لیا، لیکن اخلاص نہیں تھا اس کے اندر، یہ اس کی نجات کا ذریعہ نہیں بلکہ ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا رمضان میں اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنی نیت کو خالص رکھیں، چھوٹی بڑی جو بھی نیکی کریں اللہ کے لیے کریں۔ میں نے اتنے قرآن ختم کیے، میں نے اتنے صدقات کیے، میں نے فلاں عمل کیا، میں نے تراویح پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں یوں کرتا ہوں، ہماری ساری نیکیاں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ خالص اللہ کے لیے۔ تو بعض اوقات رمضان کا مہینہ انسان گناہوں سے تو بچتا ہے لیکن نیکیوں کی حفاظت کرنا وہ نہیں جانتا ہے، وہ خالص اللہ کے لیے عمل کرنا نہیں جانتا بلکہ وہ لوگوں کے لیے عمل کر کے اپنی نیکیاں بھی برباد کر لیتا ہے، کر کے بھی وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جھوٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو آدمی جھوٹ پر عمل نہ چھوڑے، قول زور، جھوٹی بات نہ چھوڑے اور باطل عمل نہ چھوڑے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی جو آدمی روزہ رکھے اور زبان اس کی جھوٹ سے نہ بچے، باطل قول اس کی زبان سے نکلتے رہیں اور اس کے اعمال بھی باطل ہوں، شریعت کے خلاف عمل کرتا رہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ اللہ کی خاطر اپنا صرف کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان و عمل سے جھوٹ کو، باطل کو چھوڑنا بھی روزے کا مقصود ہے، خاص کر کے تجارت میں۔ آدمی بازار میں ہے، روزے کی حالت میں ہے اور لین دین میں جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، صاحب ہم کو اتنا ہی ملتا ہے، ہم کو زیادہ منافع نہیں ملتا ہے، جتنے میں خریدا ہے صاحب اتنے بھی دے رہے ہیں آپ کو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تھوڑا سا منافع کمانے کے لیے وہ اپنے روزے کا اجر گھٹا دیتا ہے۔ دنیا کا منافع، فائدہ آج ملا، کل ملا، نہیں ملا، کوئی بات نہیں، لیکن اتنا بڑا اجر زندگی واپس ملنے والی نہیں، اس نیکی کا موقع واپس ملنے والا نہیں، آج کا دن گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ آدمی جھوٹ بول کے اپنے روزے کو خراب کرتا ہے، یا اسی طرح سے باطل باتیں، غلط باتیں اپنی زبان سے نکال کے اپنے روزے کو برباد کرتا ہے، یا برے اعمال کر کے اپنے روزے کو خراب کرتا ہے جو روزے کے خلاف ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جو قول زور، جھوٹی بات نہ چھوڑے۔ قول زور میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، کسی پر جھوٹی تہمت لگا دی، وہ فلاں تو ایسا ہی ہے، فلاں تو ایسی ہے۔ مرد عورتیں آپ دیکھیں رمضان میں تہمتیں لگا دی کسی پر، کبھی کسی عالم پر لگا دی، کبھی کسی عامی پر لگا دی، کسی مالدار پہ لگا دی۔ کوئی خرچ کرتا ہے تو ریاکار ہے، آپ کو کیا معلوم اس کے دل میں کیا ہے؟ کوئی تو بہت صدقے کرتا ہے لیکن کچھ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ آدمی دل سے ایسی بات کسی کے بارے میں سوچتا ہے، زبان سے کوئی ایسی بات کسی کے بارے میں کہتا ہے جو اس کی نیکی تو کم نہیں کرتی ہے، اس کی آخرت برباد کر دیتی ہے۔ آدمی زبان سے باطل بات نہ نکالے اور ایسا کوئی عمل نہ کرے جو باطل ہو۔ کسی کو حقارت سے دیکھ لیا اور کسی کا مذاق اڑا لیا، نگاہوں میں بعض اوقات ہوتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور اشارے سے کسی کو دیکھ کے مذاق اڑا دیا اس کا، بہت نمازی، سال بھر تو دکھتا نہیں ہے، دیکھو رمضان میں دکھتا ہے، اشارے سے بول دیا۔ دو دوست آپس میں اشارے سے کچھ بول دیے، باطل عمل ہے، مسلمان کی حقارت ہے۔ ٹھیک ہے وہ نہیں دکھتا ہے، آج تو آیا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، تجھے رد کر دے۔ وہ اس لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے، وہ سچے دل سے مانگ رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ دیکھو دعا سال بھر تو کبھی دکھتا نہیں مسجد میں، اور آج دعا مانگ رہا ہے، بہت معلوم ہے گڑ گڑا کر رونے والا، یہ سب دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ بعض اوقات آدمی دوسروں کے اوپر اس طرح کی بات کر کے اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی قول باطل، قول زور نہ چھوڑے اور باطل عمل نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اللہ کی خاطر اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے کا اصل مقصد کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے، روزے کا اصل مقصد غلط کام کو، غلط بات کو چھوڑنا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان اپنے منہ کو حلال کھانے سے روکے رکھے روزے کی وجہ سے، لیکن اپنی زبان کو غلط بات بولنے سے نہیں روکے۔ زبان پر ہاں کچھ چکھ بھی نہیں سکتا میں، روزہ ہوں۔ کوئی آدمی کہے چکھو ذرا دیکھو ٹیسٹ اس کا صحیح ہے، نہیں نہیں، بچتا ہے بہت، لیکن وہی زبان غلط بیانی کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، دھوکے دے رہی ہے، کسی کی عزت اچھال رہی ہے۔ بتائیے اس زبان سے غلط کام کر رہا ہے، بولتا غلط کتنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی زبان کو روزے کی حالت میں غلط بات سے بچائے رکھے۔ اسی طرح سے لڑائی جھگڑے، رمضان کا مہینہ ہے، جیسے مہینہ آیا، تراویح کتنی رکعت ہے، ٹھیک ہے، علمی بحث اپنی جگہ ہے۔ دو آدمی اگر کوئی علمی بات کرے اور اس میں اختلافی مسئلہ ہو، اس کے اوپر گفتگو ہو اخلاق کے دائرے میں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بات شروع ہوئی، بڑھتے 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 یہاں تک آئی، ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگ گئے، مار پیٹ کرنے لگ گئے، ایک دوسرے پر لعنتیں کرنے لگ گئے، اور ایک دوسرے کے بارے میں ہر طرح کی گندی باتیں اور الزامات لگانے لگے، چاہے وہ واٹس ایپ کے اوپر ہو، چاہے وہ فیس بک پر ہو، چاہے وہ آمنے سامنے ہو، مسجد کے اندر ہو۔ بعض اوقات یہ کون سا طریقہ ہے؟ کسی ایک دینی مسئلے کے لیے بعض اوقات تو مسئلہ فرائض والا بھی نہیں ہوتا ہے، مستحبات والا ہوتا ہے۔ مسواک کا مسئلہ لے کر ایسی بحث اس پر کر دی کہ مار پیٹ ہو گئی، گالی گلوچ ہو گئی مسجد کے اندر، وہ بھی روزے کی حالت میں۔ لڑائی جھگڑوں سے بچنا بھی ضروری ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا۔ علمی بحث، علمی گفتگو، اختلافات، اس کی گنجائش ہے، اہل علم کے درمیان یہ چلتا رہتا ہے، لیکن عام آدمی جب اختلافی مسائل پر گفتگو کرتا ہے تو وہ مار پیٹ، لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ تک پہنچتا ہے۔ یہ طریقہ مسلمان کے لیے صحیح نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اصبح احدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، تم میں سے جب کوئی آدمی روزے دار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے اور جہالت کی حرکت نہ کرے۔ فإن امرؤ شاتمه او قاتله، اور اگر کوئی دوسرا ہی آدمی اس سے الجھ جائے اور اس کو گالیاں دے اور اس کے ساتھ میں بدتمیزی کرے، لڑے اس کے ساتھ میں، فلیقل انی صائم انی صائم، تو یہ کہے میرا تو روزہ ہے، میرا تو روزہ ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اولاً آدمی کو خود بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہیے جو جہالت والی ہو۔ جہالت کی ہر حرکت سے بچنا روزے میں ضروری ہے۔ اپنی زبان کو، اپنے عمل کو غلط کاموں سے بچانا۔ اور فلا يرفث میں بے حیائی کی بات بھی داخل ہے۔
کہ آدمی ایسی گھٹیا باتیں کرے، فلم سٹار عورتوں کے بارے میں بات کرے، یا ایسے میسیجز بھیجے، ایسے ویڈیو بھیجے جس میں بے حیائی کی چیزیں ہوں، یا ٹائم پاس کے لیے ان چیزوں کو دیکھیں، ولا یرفث، بے حیائی کا کوئی کام نہ کرے، نہ زبان سے، نہ آنکھوں سے، نہ کانوں سے، نہ کسی اعتبار سے، اور جہالت کی حرکت بھی نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی دوسرا آ کے اس سے لڑ جاتا ہے، گالی اس کو دیتا ہے یا اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے، تب بھی وہ اپنے روزے کو نہ بھولے، اس کے ساتھ الجھ کر وہ اپنی عبادت کو، اپنے روزے کو، اپنے رمضان کو خراب نہ کرے۔ تو یہ بھی بات دیکھنے میں آتی کہ بعض اوقات اب چونکہ دن بھر آدمی بھوکا رہتا ہے، تو ایسے اس میں بعض اوقات کوئی آدمی سے کسی مسئلے میں الجھ جائے، چاہے وہ تجارت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دینیات کا مسئلہ ہو، یا کچھ اور مسئلہ ہو، کبھی گھر میں ہوتا ہے، گھر میں بیوی سے غلطی ہو گئی، اولاد سے غلطی ہو گئی، آدمی مار پیٹ، گالی گلوچ تک آ جاتا ہے، کبھی پڑوسیوں سے معاملہ ہوتا ہے۔ بھوک کی حالت میں بعض اوقات انسان کو غصہ جلدی آتا ہے، لیکن روزے کا سبق یہ ہے کہ آدمی جانور نہ بنے، آدمی اپنے آپ کو قابو میں رکھے، ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے اس کا روزہ، اس کی عبادت، اس کا رمضان خراب ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جہاں جھگڑے اور گالی اور مار پیٹ ان ساری چیزوں سے بچنا ضروری ہے، وہاں ایک اور اہم چیز ہے، وہ ہے غیبت۔ بعض اوقات انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، مرد ہوں، عورتیں ہوں، اور یہ چیز عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، کسی انسان کی کمیوں پر گفتگو کرنا اس طور پر کہ اسے برا لگے، اگر اس کے سامنے ہوتا تو برا مانتا ہے۔ عام طور سے غیبت کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن غیبت بہت بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فقام رجل فوقع فیہ رجل من بعد، ایک آدمی اٹھا اور جانے لگا، چلا گیا۔ دوسرا آدمی جو پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس کے بارے میں کوئی بری بات کہی، یہ تو ایسا ہی ہے، اس کی کسی کمی، اس کے عیب، اس کی غلطی کا تذکرہ کیا جب وہ چلا گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تخلل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے دانتوں کا خلال کرو، دانتوں میں اٹکا ہوا گوشت نکالو۔ قال وما اتخلل یا رسول اللہ اکلت لحما، کہ اللہ کے رسول میں کیا دانتوں میں خلال کیوں کروں، میں نے گوشت تھوڑی نہ کھایا ہے، میں نے گوشت نہیں کھایا، میں کیوں خلال کروں اپنے دانتوں میں اٹکا ہوا گوشت کیوں نکالوں، میں نے گوشت تو کھایا ہی نہیں۔ قال انک اکلت لحم اخیک، کہا کہ تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، تو نے اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں؟ تم تو بہت ناپسند کرتے ہو۔ اب دیکھیں ہم مساجد میں بیٹھ کے بعض اوقات دوستوں میں گپ شپ میں کسی انسان کی عزت، کبھی اس کی بیوی کے بارے میں، کبھی بیٹی کے بارے میں، کبھی بیٹے کے بارے میں، کبھی اس کے بارے میں، کبھی ماں باپ کے بارے میں، روزے کی حالت میں اس کے بارے میں ہم غیبتیں کرتے ہیں، وہ تو ایسا ہے، اس کا معلوم کیا ہوا، فلاں نے دیکھا ایسا ہوا، وہ تو ایسا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، فلاں دن کی بات ہے، میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا تھا۔ آپ کو اپنے روزے کو خراب کرنے کی کم سے کم اتنی عقل ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، ہو سکتا ہے وہ گناہگار تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، آپ نے اس کو گناہ کی حالت میں دیکھا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہو اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہو، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دے۔ ایک زانیہ کو اللہ تعالیٰ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے معاف کر سکتا ہے، کیوں نہیں، ہو سکتا ہے اس کو معاف کر دیا، لیکن آپ نے چونکہ اس کا تذکرہ کیا ایسے انداز میں کہ آپ کی نیت ہی اس کی عزت خراب کرنے کی تھی، اصلاح کی نہیں تھی، کہ آپ نے اس کے بھائی سے کہا، اس کے دوست سے کہا ذرا سمجھاؤ اس کو، اس کی غلطی ہے، نہیں،
آپ اس کو انجوائے کرنے کے لیے ذکر کر رہے تھے، اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے کہ میں اس سے اچھا ہوں، وہ بہت اچھا بنا پھرتا ہے، اچھا نہیں ہے وہ. آپ چاہتے تھے کہ وہ ذلیل ہو. مقصد اصلاح نہیں تھا، مقصد اس کی ذلت تھی، مقصد اپنی نفس کی بڑائی تھی، مقصد لذت لوٹنا تھا. یہ بھی ایک لذت ہے کہ انسان دوسروں کو غلط ثابت کر کے لذت لوٹتا ہے. روزی کی حالت میں آپ نے اپنا روزہ خراب کر دیا. صحابی سے کہا کہ دانتوں میں خلال کرو. دیکھیے روزے میں آدمی گوشت نہیں کھتا ہے، کچھ بھی نہیں کھتا ہے، کلی بھی کرتا ہے تو احتیاط کرتا ہے، لیکن مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے روزے کی حالت میں، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. لہٰذا رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. بعض اوقات آدمی کو احساس تک نہیں ہوتا ہے تو سوچتا میں نے نماز بھی پڑھی، روزہ رکھا، کچھ کھایا نہیں اور سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا، ماشاء اللہ روزہ اچھے سے گزر گیا. قیامت کے دن معلوم پڑا کہ تیرا روزہ خراب تھا، مقبول ہی نہیں تھا. تو نے روزے میں ایسے غلط کام کی جس سے روزہ ضائع ہو گیا، کچھ بھی ثواب نہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمارے رمضان کو بہترین طور پر ہم کو گزارنے کی توفیق دے. اس مہینے کو ہمارے لیے تقویٰ کا، مغفرت کا، اللہ کی رحمت کے حصول کا مہینہ بنائے، گناہ سے بچنے والا، نیکیوں کا اہتمام کرنے والا ہم کو بنائے، مسلمانوں کی عزتوں کا لحاظ کرنے والا ہم سب کو بنائے. ہمارے جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، چاہے وہ بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، ہمارے اپنے ملک میں ہوں، باہر ہوں، اللہ رب العالمین سب کے مسائل کو حل فرمائیں. بیمار کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں، جو فقر و فاقے میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسودہ کر دے، جو لوگ کسی بھی اعتبار سے تکلیف میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو، ان کے دکھ کو، ان کے غم کو دور کر دے. جو نیکیاں ہم کرتے ہیں، چھوٹی بڑی، ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی نیکیاں ہیں، اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو قبول فرمائے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر.